اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے۔ روزانہ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات پر بات کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم سے ہمارا تعلق جوڑتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے سورہ حدید کی آیات 11 اور 12 منتخب کی ہیں، جن پر بات ہم کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز اسکالر سے، ایک ممتاز مفسر قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ اپنے لیے قرض مانگ رہا ہے، اور یہ قرضا حسنا، یہ قرض حسن یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ضرورت کیا پڑی اپنے لیے قرض مانگنے کی؟ دراصل اللہ کس کے لیے یہ قرض مانگ رہا ہے؟ ایمان اور انفاق کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ چند سوالات ہم رکھیں گے۔ مزید یہ کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسے کئی گناہ بڑھا کر چڑھا کر واپس کر دے۔ پھر اجر عظیم کی بات ہوتی ہے، یہ اجر عظیم کیا ہے، یہ اجر کریم کیا ہے؟ تو یہ کہ 7 گنا 70 گنا 700 گنا، کہ اللہ کے پاس جو اجر ہے کیا اس کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فوراً یہ فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن، یوم حشر، اس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے۔ مردوں کو الگ رکھا گیا، عورتوں کو الگ رکھا گیا، کہ ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اور ان کے دائیں جانب۔ اللہ اکبر! یہ نور سے کیا مراد ہے؟ وہ اعمال، وہ سیرت و کردار جو زندگی بھر حرز جاں بنائے رکھا، یہی اعمال دراصل نور ہوں گے ہمارا، جو ہمارے آگے آگے چل رہا ہوگا اور ہمارے دائیں ہاتھ۔ کیا ہمارا نور بائیں ہاتھ پر نہیں ہوگا؟ ایک سوال ہم رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ اس دن اللہ تعالیٰ بشارت دے گا، کہے گا کہ جنتیں ہیں تمہارے لیے، نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اسے فوز العظیم یعنی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ قرار دے رہا ہے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم مفتی محمد زبیر صاحب سے۔ تشریف فرما ہے، ممتاز عالم دین ہے، کون آپ سے واقف نہیں، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفہ، کئی کتابوں کے مصنف محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حدید آیات 11 اور 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار
من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی صاحب کے سامنے، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ اعتکاف کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ بقرہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قارون کس پیغمبر کے زمانے کا آدمی تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، اب اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے، قرض حسن، اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا پڑی قرض مانگنے کی، اور قرض حسن کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے قرآن کریم کی جو ابتدا ہوتی ہے اس ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو جن کے لیے خوف خدا، خشیت خداوندی اور جن کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کی کتاب قرار دیا، مسلمانوں کی جو بالکل ابتدائی صفات بیان فرمائیں، اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان لاتے، اللہ، رسول، قبر، جنت، جہنم، جزا، یوم جزا، حساب و کتاب، یہ سب غیبوبات میں سے ہے، اس سب کا تعلق پردہ غیب سے ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے دراصل یہ قرآن کریم ہدایت ہے اور ان کے لیے یہ اجر و ثواب ہے۔ ان صفات ثلاثہ، ان بنیادی تین صفات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایمان کے ساتھ بڑی بڑی جو اہم ترین مطلوبہ ٹاپ آف دا لسٹ صفات ہیں جو اللہ کو مطلوب ہیں، جو مقصود ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ پر، رسالت پر، انبیاء فرشتوں پر، یوم آخرت، یوم جزا و حساب و کتاب، جنت و جہنم پر ایمان لانا۔ مختصر لفظ میں قرآن کریم کی ٹرم کے مطابق ایمان بالغیب، دوسرے نمبر پر اقامت صلاۃ، اور تیسرے نمبر پر انفاق فی سبیل اللہ، یعنی خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی اللہ کے ہاں کس قدر غیر معمولی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جا بجا، یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو قرآن کریم کا بالکل ابتدائی حصہ، پہلی دوسری تیسری آیت۔ اس سے ایک سبق مل گیا کہ جمع کرنا نہیں ہے، خرچ کرنا ہے، سبحان اللہ، انفاق ہے۔
اور مستقل بنیادوں پر انفاق کو اپنی عادت بنانا، سبحان اللہ، اور ایک مومن کا اور ایک بندہ مسلم کا جو مزاج قرآن کریم نے ڈیولپ کیا، جو قرآن کریم نے مزاج تشکیل دیا، اور جو ایک نبوی مزاج ہے، قرآنی مزاج ہے، جو سنت پر مشتمل نبوی مزاج جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جب ہم بولتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حقوق العباد پہلی صورت میں وہ ادا کرتا ہے، پہلے لمحے سٹیپ پر وہ حقوق العباد ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص شوہر ہے، وہ اپنی بیوی کا نان نفقہ ادا کرے، آل اولاد کا نان نفقہ ادا کرے، یہ پہلا خرچ کرنا ہے جو فرض کے درجے میں ہے، فرض عین کے درجے میں۔ سورہ نساء کے اندر واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ماں باپ بیوی بچے ان کا نان نفقہ، کیا مطلب؟ قیام، طعام، لباس، علاج و معالجہ، یہ ظاہر ہے کہ شوہر کے اور والد کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے۔ اسی طریقے سے فرض کریں آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو یہاں انفاق کا معاملہ کیا ہوگا کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طریقے سے آپ کے ماتحت ملازمین ہیں، رعیت کے افراد ہیں، ماتحت نوکر ہیں، ملازمین ہیں جو کام کرتے ہیں، ان کا حق آپ کو ادا کرنا ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے، اعطوا الاجیر قبل ان یجف عرقہ۔ اسی طرح سے آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے، وہ آپ نے پیسے دینے ہیں، یہ حقوق العباد کا فرائض کا حصہ ہے، پیسے کے خرچ کرنے کا فرائض اور واجبات والا حصہ ہے۔ لیکن یہ تو فرائض اور واجبات ہیں، ہر صورت میں کرنے ہیں، یہ تو لازم ہے، اور اس میں سے بعض تو ایسے خرچے ہیں کہ اگر آپ نہیں کریں گے دنیا میں بھی آپ کو کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، آپ کو زندگی ہی نہیں گزارنے دی جائے گی، آپ پکڑے جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کوئی چیز خریدی ہے، آپ اس کی پیمنٹ نہیں دیتے تو پکڑا جائے گا۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا یہ تو رکن والا، فرض عین والا درجہ ہے، مگر انفاق کے ساتھ ساتھ جس کا اس آیت کے اندر تذکرہ ہے وہ دوسرا حصہ ہے، اور وہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا، یعنی صدقہ و خیرات۔ اس سے مراد ہے انفاق فی سبیل اللہ دکھی انسانیت کی مدد، چیریٹی، عطیہ، تحفہ، ہدیہ، ہبہ، صدقہ، خیرات۔ یہ جو فی سبیل اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، مختلف ٹرمز ہیں، قرآن کریم کی یہ اصطلاحات ہے، یہ ہے اس آیت کے اندر مقصود۔ سورہ حدید کی اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف اسالیب اختیار فرمائے۔ مثلا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ مثالیں دے رہے ہیں جیسا کہ ایک دانہ ہوتا ہے، اس کو بیج کی صورت میں زمین میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس سے پودا، پھر اس سے کومپل، پھر اس کی شاخیں، پھر اس کی برانچیں، پھر وہ سات شاخیں، پھر ہر ایک کے اندر اتنی بالیاں، اس میں اتنے دانے، اور پھر آخر میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے بدلے کے اندر کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا جا رہا ہے، اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ آج ناظرین و سامعین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ انفاق کی بات ہم کر رہے ہیں تو یہ انفرادی طور پر بھی اس کو لیں، ریاستی طور پر بھی اس کو لیا جائے، اور اس کو اجتماعی طور پر بھی لیا جائے، معاشرتی سماجی طور پر بھی اس کو لیا جائے۔ یہ ساری بات اس چیز پر نہیں ہو رہی کہ ایک آدمی اس کے پیسے وہ کچھ غریب فقیر کو دے دیا کرے، یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ ریاست کی سطح پر بھی اس سے پتہ چلا کہ یہ آیات ریاست کو تشکیل دینے میں مدد دیتی ہیں کہ اللہ کو مطلوب ریاست کیا ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا، ریاست کے بنیادی اور کلیدی اصولوں میں سے یہ اسے ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے، اللہ کو قرضہ دے۔ اور اللہ کو قرضہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ تو غنی، هو الغنی وانتم الفقراء، وہ تو مستغنی ہے، احکم الحاکمین ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو الخلق و عیال اللہ، اس کے اوپر خرچ کیا جائے، رعیت اور کنبہ قبیلہ جو اس کے اوپر خرچ کیا جائے۔ تو ان دونوں باتوں کو ساتھ ساتھ ملا کر کے چلنے کا ہے اور یہ سمجھنا ہے۔ اب یہاں ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت یہ مقصود ایک بندہ مومن سے چاہتے ہیں کہ وہ خرچ کرے، اس کے لیے اسالیب بہت سارے اختیار فرمائے۔ کہیں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو میں مٹاؤں گا، سود مٹے گا، سود پر استوار فیکٹری کی معیشت ہوگی، معال کار ان دا اینڈ وہ مٹے گی۔ کمپنی ہے، کارخانہ ہے،
دکان ہے، گھرانہ ہے، انڈیویجول سطح پر کوئی شخص اگر سودی لین دین کرتا ہے، سودی لون لیتا ہے، سودی قرضے پر اس کی اپنی ذاتی انفرادی اور گھریلو فیملی کی معیشت استوار ہے، وہ تباہ ہوں گے. اور اگر سود پر استوار ملکی معیشت ہے تو وہ معیشت تباہ ہوگی. چنانچہ یہ دیکھا گیا ہے ظاہری طور پر آپ کو ایک بدنما پھولتے ہوئے جسم کی طرح، متعفن جسم کی طرح عارضی طور پر چاہے وہ پھولتا ہوا نظر آئے، 99 کی کوانٹٹی میں چاہے آپ کو ترقی نظر آ جائے، مادہ پرستی کی مشین اور نگاہ سے اگر آپ دیکھیں چاہے ظاہری طور پر نظر آئے، لیکن ایک دن آتا ہے اس فیکٹری میں بھینسیں بنتی ہیں، وہ لوگ کارخانے والے مل آنرز وہ فٹ پاتھوں پر آتے ہیں، اپنی ذاتی گاڑیوں سے بسوں پر آتے ہیں، وہ معیشت کے دروازے ان پر بند ہوتے ہیں، اور اس کے کئی راستے ہوتے ہیں. انیق صاحب یہ نہیں ہوتا کہ پیسے کم ہو جائیں، بیماریاں، ایکسیڈنٹ، حادثات، گھریلو مسائب، بے سکونی، یہ سب وہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، کہ میں سود کو مٹاؤں گا. اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ خالق کائنات اللہ تعالیٰ، میں مٹاؤں گا. کسی کو تمہارے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے یہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن میں تو مٹا کے رہوں گا، میں ایسی معیشت مٹا کے رہوں گا. پھر اے اللہ آپ کون سی معیشت کو بڑھاوا دیں گے؟ کون سی معیشت کو طرح یربی الصدقات، اللہ اکبر، وہ معیشت، وہ خرچ کرنے والی معیشت جو اسٹیٹ کی شکل میں رعایا پر، باپ کی شکل میں اولاد پر، شوہر کی شکل میں بیوی پر، اور بے بالغ بیٹے کی شکل میں بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرنے والی معیشت. جو یہ ہوں گے ان کو برکت دوں گا، ان کی معیشت کے اندر اضافہ کروں گا، دن بدن بڑھوتری ہوگی. یربی الصدقات، یہاں لفظ بڑا عجیب ہے، یربی الصدقات. عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں یربی کا معنی کیا ہوتا ہے. یربی کا معنی ایک ہوتا ہے اضافہ کرنا اور ایک ہوتا ہے نشو و نما کرنا. جیسا کہ آپ پودا لگاتے ہیں، اس پودے بیج کومپل کو لگانے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ آپ روزانہ کی بنیاد پر پانی دیتے ہیں. وہ پہلے تھوڑی سی کومپل کی شکل میں نکلتا ہے پودا، پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا پودا بنتا ہے، پھر وہ چھوٹا بڑا بنتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ تن آور، شجر آور، ثمر آور، سایہ دار شجر بن جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس معیشت کو یربی الصدقات، اس درخت کی طرح توانا کروں گا، ربوبیت کروں گا، اس کی پرورش کروں گا، اس کو بڑھاؤں گا، اس کے اندر اضافہ کرتا جاؤں گا. تو معیشت کے اندر اضافہ. اور اب میں ایک اور علمی نقطہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. ارشاد. اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ دیکھیں لب و لہجہ عجیب و غریب ہے. اللہ کو قرضہ کو، میں قرضہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھے کون قرضہ دے گا؟ اچھا یعنی قرضے کا مطلب کیا ہے؟ صدقہ و خیرات کون کرے گا؟ فی سبیل اللہ کون خرچ کرے گا؟ اللہ کے راستے میں مال کون خرچ کرے گا؟ آگے کیا فرمایا؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کئی گنا بڑھائے گا. قرضہ دو، ڈبل وصول کرو. اور ڈبل سے مراد ایک گنا ڈبل نہیں، کئی گنا. اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 245، من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. وہاں پر تو اور عجیب صراحت آ گئی. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے کہ اللہ قرض حسنہ کے بدلے میں کئی گنا بڑھائے گا. اور وہ خود یضاعف کے اندر یہ لفظ تھا کئی گنا، پھر فرمایا کثیرہ، یضاعف کثیرہ، کئی گنا، کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ کئی گنا، ایک نہیں بہت زیادہ کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. تو جو بات اللہ نے اس آیت میں فرمائی وہی بات سورہ بقرہ آیت نمبر 245 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمائی. سورہ تغابن آیت نمبر 17 اللہ رب العزت وہاں کیا فرما رہے ہیں؟ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو، پھر یہاں پر یہ کہ کئی گنا اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس کاوش کا شکر گزار یعنی قبول کرنے والا ہوگا، اللہ بردبار ہے. یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 ہے. سبحان اللہ. اچھا سورہ حدید کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں، یہ آیت 11 نمبر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 18 میں کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم یضاعف لہم ولہم اجر کریم.
بے شک سچے مومن، سچے مرد اور سچی عورتیں وہ کون سی ہوتی ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیں قرض حسن، اللہ تعالیٰ پھر کئی گنا بڑھا لے گا اور اللہ رب العزت ان کو گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اسی سورہ حدید کی آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا۔ ان تمام آیات سے کیا پتہ چلا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 245، سورہ تغابن آیت نمبر 7، سورہ حدید آیت نمبر 18، سورہ حدید یہ زیر بحث آیت نمبر 11، ان تمام کے اندر ایک وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وہ وعدہ یہ کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھائے گا چڑھائے گا، کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دے گا۔ آج ہی نسخہ پتہ چل گیا۔ اگر غور کیا جائے تو ملک کی معیشت کا اور انفرادی اور گھریلو معیشت کا زبردست دروازہ کھل جاتا ہے۔ نسخہ کیمیا قرآنی نسخہ وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کی ضروریات زندگی پر مال کو خرچ کرو، اللہ تعالیٰ بڑھائے گا اور کئی گنا بڑھائے گا چڑھائے گا، اور اللہ اضافہ کرے گا۔ خدا کرے کہ ہمارے برادران اسلام کو یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے۔ انیق صاحب، یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اور یہ ایک پورا ایک چیپٹر ہے، ایک ٹاپک ہے، اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اور اس کو کھولوں۔ اچھا، یہ بالکل اس طرح کا فلسفہ ہے کہ جو بندہ جتنا مکلف ہوتا ہے اللہ اس کے لیے دروازے اسی قدر کھولتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بندہ کنوارا، شادی نہیں ہوئی، رزق اترے گا اسی کے بقدر، اسی کے حساب سے۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رزق اترے گا اب ایک نہیں 2 افراد کے برابر۔ ٹھیک، آل اولاد آ گئی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے رب ہوتا ہی وہی ہے، بچہ بعد میں آتا ہے، رزق کا انتظام پہلے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، ماں کے جسم میں اللہ اس کے لیے دودھ کا بندوبست پہلے کرتا ہے۔ رب کہتے ہی اس کو ہے، رب کی تعریف ہی یہی ہوتی ہے۔ پیدا کر کے چھوڑ دے یہ نہیں ہوتا، قدرتی وسائل کے اعتبار سے اللہ اپنا نظام پورا کرتا ہے۔ کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ میری آپ کی اندرونی یہاں کی کمی کوتاہی ہے۔ اللہ کا نظام برابر چلتا ہے، جیسے سورج اور چاند کا نظام چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام چلتا ہے۔ اچھا، اب جب اولاد ہو گئی تو اولاد اپنا ماتھا لے کر آتی ہے۔ پہلے بیوی اپنا ماتھا لائے گی، وہ اپنا مقدر لائے گی۔ کسب شوہر، مقدر بیوی کا۔ عورتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، ماں کی وجہ سے، بہن کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لقمے میں اضافہ فرماتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے۔ آل اولاد آ گئی، اب ان کا بھی رزق اترے گا۔ بالکل یہ اسی طریقے سے اس کی یوں مثال سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں نکاح سے کبھی کوئی غریب نہیں ہوتا، صدقہ و خیرات سے کبھی کوئی غریب نہیں ہوتا، بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹی پیدا ہونے سے کوئی غریب نہیں ہوگا، او بھائی اللہ رب العزت اس کا سارا انتظام کریں گے، یقین رکھو، توکل علی اللہ کی صفت پیدا کرو۔ ہوتا کیا ہے، اس کو بالکل یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی اپنے گھر میں گیا اور گھر میں جانے کے بعد بیٹا ہے، وہ ماں کو کہتا ہے ماں ہنڈیا پہ کھڑی ہے، وہ دیگچے پہ کھڑی ہے۔ ماں کہ امی جان سالن دے دو، کھانا دے دو۔ ماں ہنڈیا سے سالن نکالتی ہے۔ جب وہ ہنڈیا سے سالن نکالتی ہے نا تو وہ دیکھتی ہے کہ میرے بچوں میں سے کتنے بچے وہاں ٹیبل پہ کھانے پہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ ایک بیٹھا ہے پلیٹ میں کٹورے میں سالن اتنا ہی ڈالے گی، 2 بہن بھائی بیٹھے اب سالن زیادہ ڈالے گی، 3-4 بہن بھائی آ گئے نا اب سالن وہ اور زیادہ ڈالے گی، روٹیاں بھی اور زیادہ دے گی، اسی کے بقدر دے گی۔ یہی نظام اللہ کا آسمان اور زمین کی طرف چلتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جتنے آپ کی ضرورت اس ضرورت کے بقدر اترے گا، زیادہ افراد آپ کے ذمے میں آتے جائیں گے، آپ کے اوپر تکلیف یعنی مکلف پنا، مسئولیت، ذمہ داری اور رسپانسبلٹی یہ بڑھتی جائے گی۔ اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے اور کھلتے جائیں گے، رزق بڑھتا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العزت کی سخاوت کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے سخاوت عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور آسان مثال، گھر کے پانی کے ٹینک کو آپ اور ہم کب بھرتے ہیں؟ جب وہ خرچ ہو جائے، نیچے نکاسی جاری ہو، پانی نیچے نکل رہا ہو، تب جا کر کے ہم اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں۔ اگر پوری کی پوری ٹینکی لبالب بھری ہوئی ہے تو کوئی پاگل ہی ہوگا اس کے اندر پانی ڈالے گا؟ کبھی بھی میں اور آپ پانی اس کے اندر نہیں ڈالیں گے۔ کب ہم ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے۔ ہاں، نیچے ٹوٹی سے پانی کا اخراج ہوتا چلا جا رہا ہے، خرچ ہوتا چلا جا رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، اب جب ضرورت اب اس کے اندر پانی بھرا جائے گا۔ یہ ساری آسانی کے لیے مثالیں عرض کی ہیں۔ ان ساری مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے،
خرچ کرو گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کشادگی اور فراوانی کے ساتھ کھلتے چلے جائیں گے. اور یہ کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آج کل کا ہمارا لبرل دماغ، وہ دماغ جو ہر وقت ڈیجیٹل کی کوانٹٹی پہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. لیکن یہ رزق اگر ہم اللہ رب العزت کو رازق مانتے ہیں، مالک و خالق مانتے ہیں، اس کا خدائی سسٹم یہی ہے، کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ نہ آئے. لہٰذا ہمیں خرچ کرنا چاہیے، خرچ کرنے کی عادت بنانی چاہیے. اچھا، ایک یہاں اہم ترین نقطہ، جب یہ بات کی جاتی ہے کہ خرچ کیا جائے، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، تو بہت سارے ہمارے لوگوں کے دماغوں میں بات آتی ہے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مالدار لوگ اور سیٹھ لوگ خرچ کریں گے. یہ آیتیں ان سے متعلق ہیں. ہم تو ویسے ہی غریب ہیں، ہم کیسے خرچ؟ یہی شیطانی دھوکہ ہے، یہی شیطانی دھوکہ ہے. یہ آیتیں صرف امیروں سے متعلق تھوڑی ہیں، سارے کے سارے لوگ خرچ کریں. ہاں، خرچ ہر کوئی کرے گا اپنی استطاعت کے مطابق. ایک آدمی ہے انیق صاحب، اس کے پاس 1 ارب روپیہ ہے، وہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے. ایک اور آدمی جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، وہ اس میں سے 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے. ایک تیسرا آدمی ہے جس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، وہ 1000 روپیہ خرچ کرتا ہے. ایک چوتھا آدمی ہے جس کے پاس 1000 روپیہ ہے، وہ 100 روپیہ خرچ کرتا ہے. ایک پانچواں آدمی ہے جس کے پاس 100 روپیہ ہے، وہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے. پورے سیکوینس سے اجر و ثواب میں سارے برابر ہیں. سبحان اللہ. وجہ یہ کہ اللہ کے ہاں کوانٹٹی کا تو اعتبار نہیں ہے، ریشو اور پرسنٹیج کا اعتبار ہے. ٹھیک. اور وہ کیا کہ بھئی اس آدمی نے جس کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا، اس میں سے اس نے 1000 روپیہ خرچ کیا، اس کی ٹوٹل تجوری ہی 1 لاکھ اور اس کی نیت کیا تھی؟ یہ ٹوٹل تجوری اس کی 1 لاکھ تھی. لہٰذا اس کا لاکھ دراصل اس کے لیے 1 ارب ہی تھا، اس کا 1000 دراصل اس کے لیے 1 لاکھ ہی تھا. یہ اس نے اس میں سے خرچ کیا، لہٰذا سب کا اجر برابر. اب یاد رکھیں، ثواب اور اجر کا تعلق 2 چیزوں سے ہے. ایک کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ نیت، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، نام نمود نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، اس سسٹم میں اپنے آپ کو شامل کرنا. میں خرچ کروں اپنے آپ کو اس سسٹم میں شامل کرنے کے لیے. اور وہ سسٹم کیا؟ میں دعا کروں ہاتھ اٹھا کے، یا اللہ وہ جو قرآن کریم کے اندر سورہ تغابن میں، سورہ حدید میں، سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ کے اندر، سورہ حدید کے اندر جو آپ نے جا بجا فرمایا کہ جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر کے عطا کرتا ہے، اے اللہ مجھے اس فہرست میں شامل فرما. سبحان اللہ. اے اللہ مجھے اس لسٹ کے اندر شامل فرما، میں اس کے اندر آ جاؤں. خود بخود معیشت کے دروازے کھلتے چلے. اور اللہ کسی کا احسان اپنے پہ نہیں رکھتا، کبھی بڑا چڑھا کے واپس کر دیتا، ہمیشہ اضافہ در اضافہ کر کے عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس جانب آپ آ گئے تھے، میں چاہ رہا ہوں اس کو بات مکمل کر لیں، پھر اس کو جوڑیں گے حالات حاضرہ سے کہ یہ صدقات کا جو نظام ہے، کیا اس کا کوئی سسٹم بن سکتا ہے؟ وہ ذرا بعد میں رکھوں گا. آپ نے بات فرمائی تھی کہ صدقات یہ دینے کے آداب، اس جانب آپ بات فرما رہے تھے. تو یہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اللہ اکبر. اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں صدقہ دے رہا ہوں. اچھا، یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی ہے. زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، وہ تو فرض عین ہے. آپ نے شروع میں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات فرمائی کہ مال سے محبت نہیں ہے، مال کو جمع کرنا نہیں ہے، بچت کی بات نہیں ہے. انفاق 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 انفاق، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ذرا یہ صدقہ دینے کے آداب کیا ہیں؟ ارشاد. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، جی اس آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اللہ اکبر، کہ اے ایمان والو تم اپنے صدقے کو، اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر اکارت ضائع باطل و بیکار نہ کرو. جی ہاں. یہ بہت اہم ترین بات ہے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کسی کو صدقہ دیتے ہیں، صدقہ منت اور احسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک. میری گلی محلے ٹاؤن علاقے بستی کے اندر جب میں نے کسی بیوہ کو راشن دے دیا، کسی غریب فقیر کو میں نے پیسے دے دیے، وہ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا. جی. تمہاری جرت کیسے ہو گئی؟ تم میرے سامنے آ گئے، تم نے میرا سامنا کیسے کر لیا؟ تم تو میرے پیسوں پر پلتے ہو، جی. مدرسوں کے طالب علم ہو، ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، میرے محلے بستی علاقے کے تم غریب اور فقیر ہو، تو میں تو تم کو اپنی زکوٰۃ و صدقات دیتا ہوں. سب حرام جملے ہیں، ٹھیک.
سب غلط مائنڈ سیٹ ہے. خدا کی قسم بہت غلط مائنڈ سیٹ ہے. میں اس پر کیوں خدا کی قسم کھا رہا ہوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اس خدا کے بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اور اللہ کے بندے تیرے کو جو رزق مل رہا ہے وہ دراصل اس یتیم، اس طالب علم، اس غریب، اس بیوہ، اس فقیر کو دینے کی وجہ سے مل رہا ہے. تو ادھر سمجھ رہا ہے معاملہ بالکل الٹ ہے، معاملہ ہے ہی برعکس، اور یہ کچھ اور سمجھ رہا ہے. اور حیرانگی کی اسی لیے کہا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت حلیم ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، بردبار ہے. اور کیسا عجیب بردبار ہے، کیسا شاندار، کیا یعنی اندازہ لگائے. اللہ کو تو اپنا نظام پتا ہے، اللہ نے تو اپنا نظام قائم کیا ہے نا، اللہ کو تو پتا ہے یہ بندہ بول جو کچھ رہا ہے حقیقت کے اعتبار سے، تقدیر خداوندی، علم خداوندی کے اعتبار سے اس کے بالکل الٹ معاملہ چل رہا تھا. یعنی کبھی ہمارے دماغ میں نہیں آتا دکاندار کیا سمجھتا ہے. دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ مجھے چونکہ رزق جو مل رہا ہے، میں مالدار، سیٹھ، تاجر، مالک، باس ہوں، تو میں بیچتا ہوں نا، میں فروختگی کرتا، اس سے پیسے آتا ہے، اس سے مجھے رزق مل رہا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کسٹمر کی وجہ سے تجھ کو مل رہا ہے. وہ جو کسی کسٹمر کے ساتھ انہیں رعایت کا معاملہ کیا تھا، خدا نے اس کی وجہ سے تیرے رزق میں برکت دی ہے. یہ جو میں کسی کو صدقہ و خیرات دیتا ہوں اس کی وجہ سے میرے کو رزق مل رہا ہے. اور اس کو ایک لارج اسکرین میں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پہ بیان فرمایا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. کچھ لوگ آئے تھے دیہات سے، اور وہ جب آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے باہر کھڑے ہو کر کے کچھ اس طرح کے الفاظ سے پکارا، بلایا تھا جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. اور وہ الفاظ یہ تھے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد آئیے باہر آ جائیں، ہم ملنا چاہتے ہیں، آپ آئیے باہر تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آواز بلند نہیں کرنی ہے. ادب اور احترام کا خود سورہ حجرات کے اندر اللہ نے کیا مقام بلند بیان فرمایا. تو اب اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا تمہارا الفاظ یہ تھے، تمہاری آواز ایسی تھی، نہیں فرمایا ان کا طرز اور انداز کیا ہے. ان کا طرز اور انداز یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہو چکے، ہم چونکہ دائرہ اسلام میں آ چکے، ہم نے چونکہ ہدایت اور ایمان کو قبول کر، لہذا اسلام پر ہمارا احسان ہو گیا. اللہ اکبر. فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ یہ لوگ اسلام قبول کر. قل فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اگر اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے. بس یہی بیہیویئر آج ہر صاحب ثروت کو مال خرچ کرتے وقت چاہیے. یہ جو آیا ہوا ہے میرے گھر کے سامنے، یہ محتاج نہیں ہے، میں محتاج ہوں حقیقت. یہ ضرورت مند نہیں، اس کو چند ٹکڑے کپڑے اور ان کو لیتھڑے، ان کو چند خوراک کے پیسے، وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ تو اس کا تو روٹی کا مسئلہ، میری پوری زندگی لگی پڑی ہے، میری زندگی کا مسئلہ ہے. میں نے اس کو دھتکارا، خدا میرے پر رزق بند کر دے گا، اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ میرا ہے. اور میں اس کو عزت دوں، میں اس کو احترام دوں. وہ صدقہ و خیرات کے خرچ کیے جانے کا مقام اور محل ہے، موضع اور جگہ ہے. آپ بتائیے نماز مسجد کا احترام کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ نماز کے فریضے کی ادائیگی کا مقام اور محل ہے. اسی لیے وہاں پر جوتے سمیت کوئی نہیں جاتا، تھوک کوئی نہیں پھینکتا، مٹی کوئی نہیں ڈالتا، کچرا وہاں کوئی نہیں ڈالتا، کوئی نجاست اور آلودگی نہیں ڈالی جاتی. کیوں؟ فریضہ صلاۃ کی ادائیگی کا وہ مقام اور محل ہے. تو غریب میرے صدقہ و خیرات کے فریضے کی ادائیگی کا محل اور مقام ہے، لہذا اس کا تو مجھے احسان مند ہونا چاہیے، اور اس کے لیے تو مجھے شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے. یہ کیا ہو گیا گلی محلے کے اس فرد کو، بستی ٹاؤن کے اس آدمی کو میں دبا کر کے رکھنے کی کوشش کروں؟ ہرگز نہیں. اور اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، من کا مطلب منت، احسان. منت اور احسان کے ذریعے تم اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو، اس سے تمہارا مال ضائع ہو جائے گا، جو کچھ کیا کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. چنانچہ وہ جو حدیث صحیحہ کے اندر ہے، بڑی خطرناک بات اس میں فرمائی گئی، بڑی سخت وعید، کہ قیامت والے دن عالم کو بھی لایا جائے گا، شہید کو بھی لایا جائے گا، سب کو. اور اس میں آتا ہے سخی کو بھی لایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تو نے مال کیوں خرچ کیا تھا؟ تو وہ ادھر اس وقت بولے گا یا اللہ آپ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، میری رضا کے لیے. لیقال انک سخی، تجھے تو مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ کہا جائے کہ تو سخی ہے. ریاکاری ہو گئی، نام و نمود چاہیے، چھپا کے دو صدقات. اور اس میں اسی حدیث کے اندر ہے فقد قیل، وہ مقصود تھا نا تمہارا کہ تم کو سخی کہا جائے، وہ کہہ دیا گیا.
وہ تو ہو گیا، اللہ اکبر، وہ کہہ دیا گیا جی تو تم نے جو کچھ خرچ کیا تھا لیقال انک سخی، تاکہ تجھے سخی کہا جائے، فقد قیل، تحقیق وہ کہہ دیا گیا، اللہ اکبر، وہ تو ہو گیا نا اس کا بدلہ، اب جا آپ یہاں حساب کتاب دو۔ صحیح، چنانچہ حدیث اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے کو حکم دیا جائے گا، اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جی ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس میں عالم کا بھی تذکرہ ہے، اور تو اور حیران کن بات یہ شہید کا بھی شہید، تذکرہ ہے اللہ کہ تو اس لیے جان دے رہا تھا اللہ لیقال انک شجاع، تاکہ تجھے بہادر اور جری اور جرت مند کہا جائے، تیری تعریف، فقد قیل، کہہ دیا گیا، اور عالم تو نے کیوں علم حاصل کیا؟ اللہ تیری رضا کے لیے، نہیں میری رضا نہیں مقصود تھی، دلوں کے بھید تو میں جانتا اللہ ہوں، اکبر، تو اس لیے لیقال انک عالم، تاکہ تجھے عالم کہا جائے، ہاتھ چومے جائیں، احترام کیا جائے، تیرے جوتے سیدھے کیے، فقد قیل، ہو گیا، اس کا بدلہ مل گیا تھا وہیں پر، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ لہذا پکڑو اس کو جہنم میں ڈالو۔ پتہ چلا ریاکاری اس قدر تباہ کن چیز ہے، سارا کچھ کیا کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے۔ تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، دوسرے نمبر پر اذا کا مطلب کیا ہے کہ اذیت نہ دو، تکلیف نہ دو۔ تم نے خرچہ کیا، اب تم اس سے کام لینے لگ جاؤ، اب تم اس کو اذیت ڈالنے لگ جاؤ، اب تم اس کو پریشانی کے حالات، یہ بالکل غلط ہے، یا اسے ذہنی اذیت دو، ٹارچر کرنے لگ جاؤ۔ اور ذہنی اذیت میں یہ بھی شامل ہے کہ تم اپنا بار اس کے اوپر رکھو، اس کو زیر بار احسان کر کے رکھو، غلط ہے۔ اور پھر فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، گویا ریاکاری نام و نمود دکھاوے اور نمائش کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا صدقات کے آداب، پہلا ادب یہی ہے کہ ذرہ برابر کسی انسان سے صلہ و ستائش کی تمنا نہ ہو، اللہ کی رضا کا معاملہ ہو۔ اسی میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ خطوط لکھتے ہیں سوالات کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو رشتہ دار، آپ یہ جو علماء حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد ادا کرو، اور کہا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ جناب تم اپنے رشتہ داروں کے اوپر مال خرچ کرو۔ رشتہ دار تو ہمیں سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے، وہ تو ہماری عزت ہی نہیں کرتے، وہ اپنی شادی بیاہ میں ہم کو دعوت ہی نہیں دیتے، اس کے باوجود بھی خرچ کرنا ہے مال ان پر یا نہیں؟ اچھا حسن سلوک کرنا ہی نہیں؟ جواب اس کا سن لیں سارے کے سارے ہمارے ناظرین و سامعین، ہم سب اس کے محتاج اس بات کے، ان پر بھی خرچ کرنا ہے۔ وجہ یہ کہ ہم نے تو مخلوق سے صلہ لینا ہی نہیں تھا، اللہ سے لینا، ہم نے تو لینا ہی اللہ تعالیٰ سے تھا، ہمارا تو ڈائریکٹ معاملہ اور ایگریمنٹ تو خدا کی ذات سے چل رہا ہے۔ تو ہم کو اس میں کیا ہے، اس نے دعوت دی نہیں دی، بیٹے کے ولیمے پہ بلایا نہیں بلایا، اس سے ہم کو غرض ہی نہیں تھی، ہم نے تو اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے، اور پھر اللہ نے اس کے بدلے میں جو دینا ہے ہم نے اس سسٹم میں گھسنا ہے۔ سسٹم ہمارا کیا ہے؟ یا اللہ تو ہمارے رزق میں اضافہ کر دے، یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارا ادھر معاملہ چل رہا ہے، یہاں والوں کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ بہت سارے آداب بتاتا ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں گفتگو میں کئی بار آ چکی ہیں۔ ردی مال نہیں دینا ہے، کچرا بیکار مال اللہ کی راہ میں، اللہ اکبر، اور حرام مال نہیں دینا ہے صدقے میں، اللہ طیب ہے تو طیب مال ہی قبول کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اگلا جو ٹاپک ہے اس پر آؤں، ایک سسٹم کی میں نے بات کی تھی آپ کی خدمت میں۔ مفتی صاحب، یہ صدقات جمع کیے جاتے ہیں، اس کا سسٹم نہیں ہے، میں کام کر رہا ہوں، آپ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا سسٹم بنا کے، مثال کے طور پر ہاسپٹلز ہیں، ہمارے پاس ہوٹلز ہیں، یہ بڑے 5 اسٹار ہوٹلز نہیں، یہ جو گلی محلے کے ہوٹل ہیں، میں صدقہ دینے جا رہا ہوں، میں نے کہا یہ 1000 روپے کا صدقہ کسی ہوٹل کو دے دیا کہ دیکھو 200 روپے میں تم کھانا کھلا دیتے ہو، ہاں 5 بھوکے آئیں گے تو تم اس میں یہ کھلا دینا، یہ پیسے الگ رکھ دو۔ تو ہر محلے میں، ہر یوسی میں، ہر ٹاؤن میں اگر اس طرح کا کام ہو جائے صدقات کے ذریعے، اگلا کام، اچھے ہاسپٹل میں غریب جانے کا سوچ نہیں سکتا۔ ہاسپٹل اللہ اکبر، بائی پاس وغیرہ 10-12 لاکھ تو یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ہاسپٹلز میں، ہر علاقے میں، ہر علاقے کے لوگ یہ اپنے صدقات وہاں جمع کرائیں کہ اگر کوئی غریب آدمی آئے، ایک مریض ہو اور اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوں، تو یہ پیسے جمع ہیں، اس اکاؤنٹ سے اسے دے دیا جائے، اور اس سے پوچھ لیا جائے کہ تم پیسے دو گے، دے سکتے ہو یا تم۔ تو یہ صدقات کا جو دائرہ ہے نا، یا اسے ہم کہتے ہیں کہ اسے ایک سسٹم میں لانا۔ ارشاد۔ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ
اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو ایک باقاعدہ سسٹم اور نظام کے ماتحت لے آئیں تو ہمارے ملک کے بے شمار غربت اور پسماندگی کے مسائل حل ہو جائیں۔ ٹھیک پانی کا مسئلہ، جی، ہمارے ملک کے اندر تعلیم کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، یہ لوکل مقامی سطح پر بہت اچھے انداز کے اندر حل ہو سکتے ہیں۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ کہ ہم بیگر کو بیگر ہی رہنے دینا چاہتے ہیں، چوزر نہیں بنانا چاہتے۔ ٹھیک ہم اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے کا جذبہ ہی نہیں رکھتے۔ ٹھیک اگر یہ جذبہ آ جائے کہ کل کو دیکھیں، وہ مشہور قول ہے نا حکماء کا، مچھلی نہ دو، مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دو۔ ٹھیک ایک مچھلی دی تو تم نے ایک ہی مچھلی دی نا، اور اگر مچھلی کے شکار کا پورا طریقہ سکھا دیا، کانٹا دے دیا، تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیکٹری لگ گئی۔ تو یہی صورت ہے کہ ہمیں اپنے اپنے ٹاؤن یوسیز کی سطح پر، اور ہم نے اس کے تجربے کیے ہیں، جنوبی پنجاب میں کیے ہیں الحمدللہ، وہاں پر ہم نے یہ صدقات کے منظم سسٹم بنائے، اور اس کی بنیاد پر بستیوں کے مساجد کے مسائل، اسکول کے مسائل، ڈسپنسری کے مسائل، میڈیکل کے مسائل، سولر پروجیکٹوں کے ذریعے پانی کے مسائل حل ہوئے۔ اس سسٹم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہر مسئلہ حکومتوں پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے بالکل مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب فوراً اگلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مومن عورتوں کو الگ رکھا گیا ہے، مومن مردوں کو الگ رکھا گیا ہے، یعنی اجر و ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ قیامت کے دن ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا یا ان کے دائیں ہاتھ پہ چل رہا ہوگا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، یہ جو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ دن، قیامت کے دن، مسلمان مرد اور عورتیں وہ اپنے آنکھوں کے سامنے، اپنے سامنے کے حصے پر ایک نور دیکھیں گے، اور اپنے دائیں طرف بھی نور دیکھیں گے، جی ہاں، اور وہ نور ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوگا، آگے کو چل رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر اس دن اللہ نے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ کہا جائے گا کہ بشراکم اليوم ٹھیک ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہیں جنتیں ملیں گی جس میں نہریں ہیں، اور جس میں یہ انعامات اور جزائیں ہیں۔ یہاں دو تین باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ نقطہ بہت اچھا بیان فرما دیا، یوم تری المؤمنون والمؤمنات، مسلمان مردوں اور عورتوں کا الگ الگ تذکرہ کر دیا، خاص طور پر چونکہ یہ جزا دینے کا تذکرہ تھا تو بتا دیا گیا کہ یہ اجر و ثواب میں برابر ہے۔ اللہ کے ہاں انصاف کا سسٹم صنفی بنیاد پر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ جو ذرا سا کمزور ہوتا ہے اللہ کے ہاں اجر اس کو زیادہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ ایک بات، دوسرے نمبر پر یہ کہ نور ہوگا۔ اب وہ نور کس قسم کا ہوگا؟ حضرات مفسرین نے اس کے اوپر بھی احادیث کی روشنی میں کلام کیا ہے۔ مثلا اس نور کے بارے میں ایک تو یہ کہا گیا کہ یہ پل صراط پر نور ہوگا، جس کی روشنی میں یہ پل صراط کو کراس کریں گے۔ دوسرا قول یہ کہ یہ نور ان کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ نور ایک ایسی عجیب صفت رکھے گا کہ دنیا میں کوئی لائٹ اور روشنی ہوتی ہے تو اگر میرے پاس لائٹ ہے، چراغ ہے، روشنی ہے تو اس سے دائیں بائیں والوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، لیکن یہ جو نور ہوگا یہ خاص اس مؤمنون اور مؤمنات، الگ الگ تذکرہ، ہر مؤمن مسلمان مرد اور عورت کا الگ الگ نور ہوگا، جس سے کسی کافر اور فاسق کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ اس کا ذاتی، اس کا اپنا نور ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کے اعمال کو نور کی روشنی کے اندر متمثل فرما دیں گے، اور اس نور کے ذریعے سے وہ پورا سفر کرے گا، پل صراط پر سے گزرے گا، اس نور کے ذریعے سے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایک اور بات یہاں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ سامنے ہوگا اور دائیں طرف، تو بائیں طرف کا تذکرہ کیوں نہیں فرمایا؟ دو باتیں۔ ایک نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہر اچھی چیز کا تذکرہ، قرآن و حدیث کا مزاج یہ ہے وہ دائیں اور سامنے کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ جو اعلیٰ درجے کے کام ہوتے تھے وہ دائیں ہاتھ مبارک سے پورے فرمایا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہلکی نوعیت کے کام، مثلا کوئی چیز اٹھانی ہے، کوئی آلودگی ہے، کوئی خس و خاشاک اٹھانا، یہ بائیں طرف سے، تو اس لیے یہاں دائیں طرف کا خاص طور پہ تذکرہ۔ دوسرا ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ کہ یہ نور ہے نا، اور قرآن کریم کی دوسری آیت کو اس کے ساتھ ملا کر کے دیکھیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کیا کہ جو اچھے اعمال والے ہوں گے ان کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال کو جب دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کو پڑھنے کے لیے یہ نور دیا جائے گا۔ وہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، اور نور بھی دائیں طرف ہے، وہی روشنی ان کی دائیں طرف بھی ہے۔
تو اس طرح ان دونوں آیتوں کو ملائیں تو اس کا تعلق نامہ اعمال کے ساتھ جوڑیں، نامہ اعمال کے ساتھ اور سیرت و کردار کے ساتھ، ایمان کی روشنی کے ساتھ، اور یعنی یہ نور وہ ہے کہ جو ہم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جی ہماری یہیں کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں یہی نور کی شکل میں تبدیل ہوتی ہیں۔ اچھا یہ بڑا آپ نے اہم ترین سوال فرمایا کہ کیا یہ نور ہم یہاں سے لے کر کے جاتے ہیں؟ جی ہاں، اب اس کا جواب ان حدیثوں کو ذرا جمع کیا جائے جی جن حدیثوں کے اندر یہ دنیا والے اعمال قیامت والے دن نور کی شکل میں جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے، یہاں عمل وہاں وہ نور۔ اب وہ اعمال کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم باللیل الی المساجد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری دیجئے نور کامل اور نور تام کی ان لوگوں کو جو رات کی تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھنے والے۔ پتہ چلا کہ نماز کے عادی کو نور ملے گا، یہ نماز نور میں تبدیل ہوگی۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حافظ علی 4 صلوات، جو 4 نمازوں پر، بعض روایتوں 5 نمازوں کا تذکرہ، جو ان نمازوں کی مواظبت کرے گا اور پابندی کرے گا، دوام کرے گا، من حافظ، جو ان کی مکمل حفاظت کرے گا، کانت لہو نورا و برہانا، یہ نمازیں اس کے لیے حجت بنیں گی اور نور بنیں گی قیامت والے دن، اور اس کی بخشش کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گی۔ اور جو من لم یحافظ علی ہذه الصلوات، جو ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان ہوگی، نہ شفاعت ہوگی، نہ حجت ہوگی۔ پتہ چلا نماز وہاں پر نور کی شکل کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ 2 حدیثیں۔ تیسری حدیث مسند احمد کے اندر، جو آدمی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، حج اور عمرے کے کرنے کے بعد سر منڈواتا ہے، سر کے جتنے بال نیچے گرتے ہیں ہر بال قیامت والے دن نور میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو حج اور عمرہ یہ نور کی شکل میں چلا جائے گا۔ آگے چلیں، ایک اور روایت، جو آدمی کہ جہاد کے اندر شریک ہوتا ہے اور جہاد کے اندر شریک ہو کر کے تیر کافروں کی طرف پھینکتا ہے، تو یہ جو تیر ہوگا یہ قیامت والے دن نور کی شکل کے اندر آئے گا۔ ایک اور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے یہاں تک کہ بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر بڑھاپا، اسی کی حالت میں ایمان پر راضی رہتے رہتے اس کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، یہ داڑھی اور سفید بال قیامت والے دن نور کی شکل کے اندر آ جائیں گے۔ اب کیا پتہ چلا؟ نماز نور، حج نور، عمرہ نور، جہاد نور، ایمان پر دوام نور۔ ذکر کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آیا ہے اور وہ روایت بھی مسند احمد کے اندر ہے کہ جو ذکر کا اہتمام کرتا ہے قیامت والے دن یہ ذکر خداوندی اس کے لیے نور کی شکل بنے گا۔ پتہ چلا آپ نے جو سوال کیا تھا کہ کیا نور ہم یہاں سے لے کر جاتے ہیں؟ جی ہاں، یہ اعمال ہم کرتے ہیں اور یہی کرنسی نور کی شکل میں کنورٹ ہوتی ہے، یہی اعمال بعد میں نور کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومنین اپنا نور ساتھ لے کر جاتے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا خواہ وہ عورت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ تشریف لاتے ہیں یہ سورہ حدید کی آیات 11 اور 12 پر تفصیلی کلام مفتی محمد زبیر صاحب نے عطا فرمایا۔ کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اعتکاف کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ بقرہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قارون کس پیغمبر کے زمانے کا آدمی تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا آدمی تھا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا آدمی تھا، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا آدمی تھا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ محترم مفتی محمد زبیر صاحب نے ایک پرچی نکالی اور اعلان فرما رہے ہیں آج کے ونر کا نام۔ یہ ہے نور احمد مغل صاحب ہری پور سے۔
نور احمد مغل صاحب ہری پور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جس نے خود پر زبان کو حاکم بنا لیا اس نے اپنی شخصیت کو ذلیل اور رسوا کیا۔ جس نے خود پر زبان کو حاکم بنا لیا اس نے اپنی شخصیت کو ذلیل اور رسوا کیا۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔